اسلام آباد میں آپ نے بہت دفعہ پہلے بھی ہوتے دیکھا ہے، جب عمران خان نے دھرنے دینے شروع کیے تھے اور پھر وہ لاک ڈاؤن کرنا شروع کیا تھا تو اس وقت بھی یہ یوز آف فورس ہوا تھا، اس کا ہم نے ایکشن ریپلے بار بار کرنا شروع کیا، ابھی بھی پورا اسلام آباد لاک ڈاؤن میں۔ جی شکریہ ملک صاحب، پچھلے تقریباً 10-12 سال سے ہم مسلسل بحرانی کیفیت کا شکار ہیں۔ جو یہ جڑواں شہر ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی، شاید ہی کوئی 2 مہینے ایسے گزرے ہوں کہ جس میں کنٹینرز لگا کے اس شہر کو بند نہ کیا جاتا ہو، یا ڈی چوک یا فیض آباد، یا ڈی چوک یا فیض آباد، اور کل ملا کے کوئی 40-50 لاکھ ان دونوں شہروں کی آبادی ہوگی اور ان کی زندگی مشکل اور اجیرن نہ بنتی ہو۔ ابھی ہفتہ پہلے یہ شاید 10 دن ہو گئے ہوں گے جب تحریک انصاف نے شاید راولپنڈی میں کوئی احتجاج رکھا تھا، تو پھر دونوں شہر بند کر دیے گئے اور لاکھوں لوگوں کو تکلیف ہوئی، لوگوں کی اپنے روزمرہ کی جو زندگی تھی، بچوں کا اسکول جانا، غمی خوشی، وہ سب ڈسٹرب ہوئے۔ اور آج جو ابھی یہ صورتحال آپ نے ویژولز بھی دکھائے، افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا لمبا عرصہ یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں اور سیاستدان اور اس ملک کے فیصلہ ساز ہم بیٹھ کے کوئی حل نہیں نکال پا رہے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ یہ احتجاج بار بار ہو۔ اگر آپ بات کر لیں تو پھر تو آپ لوگ لیڈرز بن جائیں گے، اس قوم کے رہنما بن جائیں گے۔ ایگزیکٹلی، تو رہنما آپ بننا نہیں چاہتے، رہنما آپ بننا نہیں چاہتے، رہنما بننا نہیں چاہتے۔ یہاں پر پرسنل انٹرسٹ اور پولرائزیشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم اگر آج کے دن میں دیکھیں تو اس وقت 2-3 اچھی خبریں بھی ہیں پاکستان میں۔ جو مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار ہے وہ 6.9% تک انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں چلا گیا، جو بہت اچھی ڈیولپمنٹ، جو اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو خدا کرے کہ یہ آخری قرضہ ہو، IMF سے آپ کو جو قرضہ ملا ہے اس سے فائنینشیل مارکیٹس میں سٹیبلٹی آئی ہے، انٹرسٹ ریٹ نیچے جا رہے، تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ ہر وقت اپوزیشن کے ساتھ سینگ اڑا کے رکھے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ بڑا دل دکھائے۔ دیو گاٹ مور ٹو لوز، وہ پہلے ہی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، پہلے ہی پچھلے 2 سالوں سے ڈنڈے کھا رہے ہیں، واٹ ہیو دے گاٹ ٹو لوز؟ تو بڑا دل حکومت کو دکھانا چاہیے، معاملات کے اندر بہتری لے کے آئیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں، جو کہ یہ بالکل نہیں کر رہے۔